شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الوظائف میں خوش آمدید۔ محرم الحرام کا حرمت والا مہینہ اور اس حرمت والے مہینے میں عظیم شہادتیں جو ہوئیں، عالم اسلام ان شہادتوں کو کبھی نہیں بھول سکے گا، اور جس کے دل میں رتی بھر بھی خاندان اہل بیت کے لیے محبت ہے، خاندان نبوت کے لیے جن کے دل میں رتی بھر بھی محبت ہے، تو وہی ایمان والا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ایمان کا یہ لازمی حصہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت اگر کرتے ہیں تو ہماری محبت اہل بیت کے گھرانے سے بھی ہو، ہماری محبت نبی کے گھرانے سے بھی ہو۔ اہل بیت سے ہماری جب تک محبت نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت۔ دوستو، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے چشم و چراغ کو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مبارک پھولوں کو جس طرح کرب و بلا میں شہید کیا گیا، یہ دردناک کہانی آپ علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں، تاریخ میں بھی آپ نے پڑھی ہے۔ میرے دوستو، یہ حرمت والا مہینہ تھا جس مہینہ میں امام علی مقام اور آپ کے 72 جانثاروں کو کرب و بلا میں شہید کر دیا گیا، اور اس کی 7 تاریخ کو، محرم الحرام کی 7 تاریخ کو، آپ علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے لیے نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، اور 3 دن تک خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور امام علی مقام کے جانثار پانی کی پیاس سے اور پانی کی پیاس کے ساتھ اس طرح تڑپ رہے تھے کہ یزیدی لشکر نے ان کو ترس نہیں آیا، اور انہوں نے ایک گھونٹ تک پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا 3 دن کی پیاس کے بعد اس دار فانی سے دار بقا کی جانب منتقل ہو گئے، اور ایسی زندگی کی طرف گامزن ہو گئے کہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ شہید زندہ ہیں۔ تو انہوں نے عظیم شہادتیں ان کا مقدر ٹھہریں۔ آج ہم ان کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو یہ انہی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ آج اگر عالم اسلام میں اذان کی آواز بلند ہے، آج کہیں کسی مسلمان کو کسی ظالم حکمران کے آگے بولنے کی جرت ہے تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دیے ہوئے درس کی وجہ سے جرت ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر مختصر انداز میں کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ وظائف پیش کرنے لگا ہوں۔ ان وظائف کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازی فرمائے گا۔ وظائف دوستو یہ ہیں کہ آپ نے 7 محرم الحرام سے لے کر جب آپ خاندان اہل بیت پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، 3 دن کی پیاس آپ کو دی گئی، تو آپ دوستو یہ خاندان اہل بیت سے محبت ہے کہ آپ 7 محرم الحرام کو پانی کی سبیل لگائیں، 7 سے لے کر 10 محرم الحرام تک پانی کی سبیل لگائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پیاسا نہیں رکھے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اور عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اور پیٹ بھر کے کھانا کھلانے سے ان کے دل سے جو دعا نکلے گی، انشاءاللہ سال بھر ان کی روزی میں کمی نہیں آئے گی اور روزی میں اضافہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص محرم الحرام کے روزے رکھتا ہے تو محرم الحرام کے روزوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کو فضیلت حاصل ہے تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم الحرام کے 10 دنوں کے روزے رکھ لینا چاہیے، اگر نہیں رکھ سکتے تو 9-10 محرم کا ضرور روزہ رکھیں، اگر 9-10 کا نہیں تو پھر 10 اور 11 کا لازمی رکھ لیں، 2 روزے ضرور رکھیں، 9 اور 10 کا، اگر 9 کا نہیں رکھا گیا تو 10 اور 11 کا روزہ لازمی رکھ لیں۔ اور دوستو، اگر کوئی شخص
محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں سرما لگا لے تو انشاءاللہ اس سرما کی برکت سے پورا سال اس کی آنکھیں ضائع نہیں ہوں گی، اس کی آنکھوں کی کمزوری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، چلتے پھرتے سورہ اخلاص پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کی روزی میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ دوستو اگر کوئی ان کلمات کو جو میں ابھی ادا کرنے لگا ہوں، ان کلمات کو اگر کوئی 100 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ان کلمات کو اگر کوئی 10 محرم الحرام کو 100 بار پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا، ہر معاملے میں اس کی مدد اور نصرت ہوگی۔ میرے دوستو اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے ہاتھ کے نیچے یتیم کے بال آتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں تو کہ اس کے گناہ بھی چھٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی محبت اور شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے جو شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو آپ ان کو کر لیجئے، یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو آپ نے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ان کلمات کو پڑھنا ہے 100 بار، اور سورہ اخلاص کی 10 محرم الحرام کو کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے 72 جانساروں کے لیے آپ نے دوستو نیاز کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو سبیل بھی لگا لے، پانی کی سبیل بھی لگا لے۔ محبت اہل بیت میں رو لینا یہ اجر و ثواب رکھتا ہے، رو لینا ضرور دوستو، ایک دفعہ تو آپ محبت اہل بیت میں ضرور اس دن ضرور روئیں، اور اس دن چونکہ ہر چیز روئی تھی جس دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس دن زمین اور آسمان غز کے ہر چیز نے آنسو بہائے۔ اگر کوئی پتھر اٹھایا جاتا یا کوئی برتن زمین سے اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے بھی خون ظاہر ہوتا۔ تو یہ دوستو ہر چیز نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آنسو بہائے اور خون کے آنسو بہائے۔ آنسو بہانا دوستو گناہوں کے جھڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں برکت پیدا فرمائے۔ ایسے لوگوں کو جن کے پاس اولاد نہیں یا کاروبار میں تنگی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہینہ کے طفیل ان کی تمام مصیبتوں اور بلاؤں کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ 10 محرم الحرام کا بھی پروگرام ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔